ڈیٹا کمیونیکیشن کی بنیادیں۔ ڈیٹا کمیونیکیشن سے مراد ڈیٹا بھیجنے والے اور ڈیٹا وصول کرنے والے کے درمیان کسی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا اصل میں معلومات ہوتی ہیں جو کہ ٹیکسٹ، نمبر، تصویر، آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں ہو سکتی ہیں۔ ڈیٹا ذیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک پر ڈیٹا بھیجنے میں کون کون سے آلات شامل ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن سسٹم کے اجزاء۔ کمیونیکیشن سسٹم کسی ایک جگہ سے ڈیٹا دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منتقلی کا یہ طریقہ کار منظم محفوظ ترتیب میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک کمپیوٹر یا موبائل سے اپنی تصویر کسی دوسری جگہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کمیونیکیشن سسٹم کی ضرورت ہوگی۔ کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اجزاء مندرجہ ذیل ہیں۔ پیغام بھیجنے والا ترسیل کنندہ۔ ترسیل کنندہ سینڈر ایک ایسی ڈیوائس یا آلہ ہوتا ہے جو کمیونیکیشن کا عمل شروع کرتا ہے۔ یہ ایک پیغام بھیجتا ہے جو کہ ٹیکسٹ، تصویر اور نمبر وغیرہ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس کو سورس یا ٹرانسمیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ کمیونیکیشن سسٹم عام طور پر کمپیوٹر سینڈر یا ترسیل کنندہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پیغام وصول کرنے والا، وصول کنندہ، ریسیور۔ وصول کنندہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو پیغام وصول کرتا ہے۔ وصول کنندہ ایک پرنٹر، کمپیوٹر یا کوئی دوسرا آلہ بھی ہو سکتا ہے۔ وصول کنندہ پیغام کو قبول کرنے کے لیے قابل ہوتا ہے۔ پیغام، میسج۔ پیغام وہ ڈیٹا یا معلومات ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا مطلوب ہوتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ، تصویر، ساؤنڈ یا ان سب کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم میں پیغام کو پیکٹ کی شکل میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ پیغام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: پلے لوڈ اور کنٹرول انفارمیشن۔ پلے لوڈ پیغام کے متن پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ ترسیل کنندہ اور وصول کنندہ کے بارے میں معلومات کنٹرول انفارمیشن والے حصے میں ہوتی ہیں۔ کنٹرول انفارمیشن پیغام کا ہیڈر بھی کہلاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خط لکھا جائے تو اس میں خط کے متن کے ساتھ خط بھیجنے اور خط وصول کرنے والے کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ اس مثال میں خط ایک پلے لوڈ ہے اور ڈاک بھیجنے کے لیے جو معلومات درکار ہوتی ہے وہ کنٹرول انفارمیشن ہے۔ فرض کریں کہ آپ مختلف لوگوں کو اپنی 8ویں جماعت کی کتابیں بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان وصول کرنے والوں میں کوئی آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی جوابی خط بھی لکھ سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ ہر ایک کتاب پر ایک لیبل لگا جس پر ایڈریس ہوتا ہے جیسا کہ شکل 3.1.2 میں دکھایا گیا۔ اس مثال میں لیبل ایک ہیڈر ہوتا ہے اور کتاب ایک پلے لوڈ ہوتی ہے۔ پروٹوکول۔ پروٹوکول دو لوگوں کے درمیان ایک رسمی معاہدہ ہوتا ہے اور نیٹ ورک پروٹوکول دو کمپیوٹر کے درمیان پیغام بھیجنے وصول کرنے کے لیے ایک رسمی معاہدے کا نام ہے۔ نیٹ ورک پروٹوکول قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ پیغام بھیجنے وصول کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔ کچھ پروٹوکول سیکشن 3.4.1 میں بتائے گئے ہیں۔ ٹرانسمیشن میڈیم۔ ٹرانسمیشن میڈیم ایک راستہ ہوتا ہے جو پیغام بھیجنے والے وصول کرنے والے کو ملاتا ہے۔ یہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ میڈیم تانبے کی تار ہو سکتی ہے یا فائبر آپٹیکل کیبل ہو سکتی ہے یا یہ مائکرو ویو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کمیونیکیشن چینل بھی کہا جاتا ہے۔ شکل 3.1.3 اس کا تصویری اظہار ہے۔ ایک آلہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چینل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ٹیلی فون انٹرنیٹ سے منسلک ہے تو یہ ڈیٹا چینل 3G، 4G، LTE کو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وائس چینل کو فون کرنے کے لیے